نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بروقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ جو انعام سے نوازا، اکرام سے نوازا، وہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بنا کر بچا کر اس دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رجب اور شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مہینوں میں رمضان کی تیاری فرماتے۔ آپ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رمضان کی آمد کی تیاری میں ان مہینوں میں روزے بھی رکھتے۔ تو بہرحال رمضان قریب ہے اور ہم اور آپ ابھی بھی غفلت میں ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ گزرتا جا رہا ہے، مگر ہم دینی، اسلامی، ایمانی اعتبار سے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جتنا قریب قبر کے ہو رہے ہیں اتنا اللہ سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے فتنوں کی بارش ہے، برسات ہے، جس طریقے سے یہ دور اس سرعت اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادات اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں اس سے زیادہ سرعت دکھائیں، مگر اس کے برعکس دیکھیے ماحول ارتداد کا ہے، الحاد کا ہے، جہاں ہمیں جتنے اعمال کرنے چاہیے تھے اور ان اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، وہی ہم چند غیر ضروری چیزوں میں بحث و مباحثہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں ہمیں نماز جو پڑھ رہے تھے ان کو مزید نماز کو اور مضبوط اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تھا، پابندی سے ادا کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نمازیں پڑھنی چاہیے تھی کہ وہ نمازوں کی طرف آتے، مگر دیکھیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیر ضروری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ضروری چیز ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں محض رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ تم کیا کرو کہ تم اپنے آپ کو
بھی نماز کا پابند کرو اور اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو، تلقین کرو سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ لا نسألک رزقا، تم رزق کا سوال مت کرو۔ یہاں کچھ اور لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر اللہ تعالی نے اس فصیح و بلیغ قرآن مقدس میں جس چیز کو ذکر کیا کہ تم رزق کے سوال میں مت پڑو، رزق کے پیچھے مت پڑو، رزق کا سوال مت کرو، کہ سب سے زیادہ نمازیں کوتاہی جو ہو رہی ہے، نمازوں میں نمازیں چھوٹ رہی ہے، سب سے زیادہ لاپرواہی، کوتاہی، سستی ایک طرف، مگر ہم دنیا کے پیچھے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، چونکہ دنیا کے اسباب تمام ضروریات رزق میں آتے ہیں، ان کو بنانے میں اس قدر مگن ہوئے ہیں کہ پیچھے سے ہماری نمازیں چھوٹتی جا رہی ہے، ہمیں نمازوں کا خیال تک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام جو ہوگا وہ تقوی والوں کا ہوگا۔ کیا ہم اور آپ غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معراج کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، براہ راست ہم کلام ہوئے، آپ نے وہاں سے تحفہ لایا، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ جب صحابہ کے پاس پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا کہ مجھے آج اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، کیسے کہ جس کو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا، سیر کروائی، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے الذی بارکنا حولہ، جس کے حول میں، اس کے ارد گرد ہم نے کیا رکھی ہے؟ برکتیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے بندے کو اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھاؤں، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر پہنچے تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ دیا، اور جب آپ صحابہ میں آئے اور فرمایا کہ آج رات مجھے معراج ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور مجھے تحفے میں نماز دی، اور نماز 5 نمازیں دی، تو صحابہ جھوم اٹھے، صحابہ خوشیاں منانے لگ گئے۔ اور یہ جب یہ لفظ آتا ہے نا صحابہ جھوم اٹھے، صحابہ خوشیاں منانے لگ گئے، تو آپ اس کا اندازہ آگے والی بات سے لگائیں کہ اس قدر نماز کا اہتمام صحابہ نے کیا، کسی صحابی نے، ذخیرہ حدیث لاکھوں میں ہے، لاکھوں احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، مگر کسی حدیث میں یہ چیز ذکر نہیں ہوا ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا ہو یا رسول اللہ نماز کو قضا کر کے کیسے پڑھوں، نماز کو قضا کر کے کیسے پڑھوں، یا مجھ سے نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو کیسے پڑھوں، کسی صحابی نے بھی۔ کہ خود سوچیں کہ اس قدر اہتمام، اور اس سے زیادہ کی بات آپ اور سنیں کہ اس قدر اہتمام کہ اس زمانے کے اندر کیا مسلمان، کیا صحابہ، کیا مومنین نماز کے پابند، بلکہ اس زمانے کے اندر جو منافق تھے وہ بھی سر عام نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس قدر اہتمام کہ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بزرگ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص مدینہ میں آیا تو کسی سے اس کو ملاقات کرنی تھی، تو اس نے سب گھروں میں دیکھا کہ یہ کہاں ہیں، سب مرد کدھر ہیں، تو اس گھر میں صرف عورتیں، تو عورتوں نے بتایا کہ سب مرد مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ اب وہ بہت گھوما کہ میں یہاں رکوں کدھر، تو پھر آخر کار وہ بھی مسجد میں ہی چلا گیا، اور مسجد میں کیا کیا اس نے جا کر، جبکہ وہ کافر تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور دیکھا کہ سب نماز پڑھ رہے، میں کیا کروں یہاں، وہ بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگ گیا۔ یہ اہتمام تھا صحابہ کا، اور صحابہ نے یقیناً نماز ہی کے ذریعے سے اپنے تمام ضروریات حاجات کو پورا کروایا۔ اور اسی وجہ سے قرآن مقدس میں جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کا ذکر کیا کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا، میں نے تم کو یہ انعام دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے شکرانے میں تم کیا کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، کہ شکرانے کے طور پر اگر کوئی چیز ادا کرنی ہو، اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہو، تو تم کیا پیش کرو، نمازیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کوئی چیز لینی ہو، حاصل کرنی ہو، تو تم اللہ کے حضور میں کیا چیز پیش کرو، نمازیں۔ آپ سوچیں کہ ہماری سستی کا حال کیا ہے۔ چلو جوانی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، بچپنا ہوتا ہے، بچپنا کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، کس سے مجھے نقصان ہوگا، کس سے مجھے فائدہ ہوگا، تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ مرنا ہے۔ پھر جوانی آتی ہے، جوانی شباب کی، نیند کی، خوشیوں کی، کھیل کود کی، مزے کی، لطف اندوزی کی۔ تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ ایک شخص کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جوان ہے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہ حال ہے کہ گھروں میں نمازیں تک نہیں پڑھتے، کہ بتائیں، الا ماشاء اللہ جو لوگ پڑھتے ہیں یقیناً وہ لوگ قابل تعریف ہیں، اور یقیناً اللہ کے پاس ان کا اجر عظیم درج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ مگر آپ سوچیں کہ حال کیا ہے، کہ وہاں صحابہ کا یہ حال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو، تو صحابہ سب لکڑیاں اکٹھی کرنے لگ گئے، کہ کسی نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، ہم ان لوگوں کے گھروں میں جائیں گے جو لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ حالانکہ اکٹھی نہیں کی گئی، نہ کروائی گئی بعد میں، نہ ہی کسی کے گھر کو آگ لگائی گئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یہاں ذکر فرما کر نماز کی اہتمام، نماز کی افادیت، نماز کی اہمیت کو بیان کیا کہ کس قدر نماز ضروری ہے، کہ ایک شخص کا کہ گھر کو آگ لگا دی جائے بہتر ہے اس سے کہ وہ کیا کرے، بغیر عذر کے نماز گھر میں پڑھے۔ یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، فرمایا بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس زمانے کے اندر تصور ہی نہیں تھا کہ نماز بھی چھوٹی جا سکتی ہے، نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تو دین کا ستون ہے، الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا اپنے۔ بتائیں کس قدر نماز کی اہمیت، اور احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے نماز کی متعلق، نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت،
نماز کے اوپر ملے گا کیا، نماز چھوڑنے کے اوپر کیا ملے گا، کیا سزا ہوگی، کیا پڑھنے پر جزا ہوگی، سب چیزیں۔ اور دیکھیے کہ کس قدر ہماری اسی ایک عمل میں، اسی ایک جگہ جو ہے ہماری کوتاہیاں ہیں۔ باقی ہم دیکھیں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی باری آتی ہے وہ بھی کر ہی لیتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھی جا رہی، اور یہاں تک کہ نماز ہی سب سے بڑی چیز ہے، اہم چیز ہے، جو کل قیامت کے دن جس کے متعلق سب سے زیادہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ سب سے پہلے حساب و کتاب میں جو چیز ذکر کی جائے گی، جس کا حساب لیا جائے گا، وہ ہوں گی نمازیں۔ آپ سوچیں کہ اس شخص کے گھر میں نماز تک نہیں ہوتی جس کے قریب ہمسائے میں مسجد ہو، اور کہیں کتابوں میں تو ذکر ہوا ہے کہ بغیر کسی عذر کے اس گھر میں نماز نہیں ہوتی، شرعی عذر کے، جس گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ آپ بتائیں پھر نماز چھوڑنے کا کیا معاملہ؟ تو ہم ارادہ کریں کہ ہم بھی اہتمام کریں گے صحابہ کی طرح نمازوں کا، اور نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے، اور آج تک جو ہوا سو ہوا، توبہ استغفار کریں۔ کیا معلوم اس جمعہ کے بعد اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیا معلوم یہاں سے باہر ہم جا پائیں یا نہ جا پائیں، کیا معلوم کل بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس، ہسپتال میں جائیں، وہ بتائے کہ بھئی آپ کو بس چند دن ہی رہے ہیں، آپ تو ختم ہو رہے ہیں، محسوس آپ کو ہوا نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آئے گا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے والوں کو استقامت عطا فرمائے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔